پاکستان اور افغانستان دو ایسے ہمسائے ممالک جن کے تعلقات ہمیشہ ہی بہت پیچیدہ رہے ہیں۔ آج کل یہ تعلقات ایک بار پھر ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ سرحدوں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، سخت بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ کسی بڑے تصادم کی طرف اشارہ ہے؟ چلیں آج صرف خبروں سے آگے بڑھتے ہیں اور اس بحران کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد یہ ساری صورتحال گھوم رہی ہے، اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو بالکل بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کئی تہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اتنی کشیدگی ہے یہ بنی کیسے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے فوری اسباب کیا ہیں۔ دیکھیں، حال ہی میں جو بارڈر پر جھڑپیں ہوئیں اور پھر دونوں طرف سے جو سخت بیان بازی ہوئی، اس نے حالات کو بہت نازک بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، یا ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی ایک بہت بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اس سارے ماحول میں دونوں حکومتیں آفیشیل لیول پر کیا کہہ رہی ہیں؟ آئیے ذرا ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں تو دونوں کے بیانیے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ بھائی ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے، ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ دوسری طرف افغانستان کا کہنا ہے کہ نہیں، فوجی کارروائی کوئی حل نہیں، بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ تو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لڑائی صرف سرحدوں پر نہیں ہو رہی، پاکستان کے اندر بھی اس پالیسی پر بہت گہری بحث چھڑی ہوئی ہے، جس سے معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحث کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے، ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے: تم کس کے ساتھ ہو؟ اب ایک ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سوال کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ پر سیدھا ملک دشمنی کا ٹھپا لگا دیا جائے، یعنی آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک جو سنجیدہ تفصیلی بحث ہونی چاہیے وہ تو ہو ہی نہیں پاتی۔ لیکن عوام کیا سوچتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک سروے کے مطابق، اور یہ اعداد و شمار دیکھیے، تقریباً 89% لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور صرف کوئی 11% لوگ فوجی ایکشن کے حق میں ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے عوام کی رائے اور سیاسی بیانیے میں۔ ہاں، ایک بات سمجھنا ضروری ہے، پالیسی پر اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ملک سے وفاداری نہیں ہے۔ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے تو پوری قوم دفاع کے لیے ایک ہے۔ تو پالیسی پر تنقید ایک الگ چیز ہے اور ملک کا دفاع ایک بالکل الگ چیز۔ اچھا، تو یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف حالیہ واقعات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی جڑیں کافی گہری ہیں، ماضی کے کچھ فیصلوں میں۔ چلیں ذرا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف ایک بارڈر کا مسئلہ ہے، یا پھر ماضی میں کچھ ایسے متنازع فیصلے کیے گئے تھے جن کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک ذریعے کا دعویٰ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ آج کے بحران کی بنیاد ایک خاص پالیسی میں رکھی گئی تھی۔ ہوا یہ کہ نومبر 2021 میں فوجی قیادت نے TTP کے لوگوں کو ملک میں واپس بسانے کا ایک پلان پیش کیا۔ اس وقت کی حکومت نے اسے مسترد کر دیا، لیکن پھر صرف کچھ مہینوں بعد جون 2022 میں نئی حکومت آئی اور اسی منصوبے کو گرین سگنل دے دیا گیا۔ اسی ذریعے کے مطابق یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بعد سے دہشت گردی کی یہ نئی لہر شروع ہوئی۔ ایک ذریعے کا تجزیہ اس سے بھی زیادہ تنقیدی ہے۔ وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان جن باتوں پر افغانستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، جیسے انسانی حقوق، غیر مقبول حکومت یا خواتین کے حقوق کا معاملہ، کیا ویسی ہی کچھ چیزیں خود پاکستان کے اندر نہیں ہو رہیں؟ تو یہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ملک کے اندرونی مباحثوں میں اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ صرف پاکستان اور افغانستان کا نہیں رہا، پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ تو عالمی سطح پر کیا رد عمل آ رہا ہے؟ عالمی رد عمل بھی بڑا ملا جلا سا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے، دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان سفر کرنے سے بھی خبردار کیا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ عالمی طاقتیں اس خطے میں عدم استحکام پر کتنی فکر مند ہیں۔ اور دیکھیں، جب کسی علاقے کی امیج جنگ زدہ بن جائے نا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان معیشت کو ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی ایسے حالات میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہے گا۔ تو یہ بحران صرف سیکیورٹی کا نہیں، بلکہ براہ راست معیشت کا بحران بھی بن جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان سب پیچیدگیوں کے بعد آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی حل ہے؟ دیکھیں، موٹے طور پر دو ہی راستے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے سفارتکاری کا، بات چیت کا۔ یہ وہ راستہ ہے جو عوام بھی چاہتی ہے اور جو معیشت کے لیے بھی اچھا ہے۔ دوسرا راستہ ہے طاقت کا استعمال۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جارحیت کو روکنے اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ لڑائی لمبی ہو سکتی ہے اور حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔
اور ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر میں جنگ کا سب سے بڑا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ عام شہری۔ ان کے گھر، ان کی زندگیاں سب داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ ہمیشہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ تو ہم اسی سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ کیا مذاکرات کی میز پر واپسی ہی واحد پائیدار حل ہے، یا حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ایک سخت ایکشن لینا ناگزیر ہو گیا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا وہی اس خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔